اسی طرح کے ڈھونڈے گا. اب وہ مجھے تو دوست بنانے سے رہا، دوست تو اسی درجے کے ہوں گے، اسی طبقے کے ہوں گے. بلکہ بدقسمتی تو یہ ہو گئی کہ قریب سے قریب کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر اس فیملی میں کسی کو بڑا عہدہ مل گیا اور اس کا کوئی قریبی عزیز کسی وجہ سے زمانے کی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، تو آپ کے بھی تجربے ہوئے ہوں گے، ہمارے بھی تجربے ہیں کہ پھر وہ پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے کہ یہ کون ہے اور کون نہیں. لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذات کریم کہ جو چلتے گئے سدرۃ المنتہا بھی راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکا، حتیٰ کہ اللہ سے جا کر کے ملے. اتنی بڑی مرتبت اور منزلت پر پہنچنے کے باوجود جب واپس آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت. لوگوں کان کھول کر سن لو، آج سے میں نے سلمان فارسی کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا. اب یہ نہیں ہے کہ علاقے کا بڑا آدمی بھی بھائی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھی، وہ جو قرآن مجید میں ہے کہ حضور ایک قریش کے ایک وقت سے مذاکرات فرما رہے تھے اور ظاہر اسلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی، مصلحت امت کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے وہاں پہنچے، حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے اور از خود کوئی بات شروع کر دی. تو حضور کو ناگوار گزرا کہ ابھی ان کے بات کرنے کا موقع نہیں تھا، بعد میں بات کر لیتے. تو ابھی وہ مجلس برخاست نہیں ہوئی، عبداللہ بن ام مکتوم وہاں سے اٹھے نہیں کہ وہی آ جاتی ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے، آپ نے منہ پھیرا. کب؟ جب ایک نابینا آپ کے پاس آیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس پر حضور کا پھر کیا رد عمل کہ یہی عبداللہ ابن ام مکتوم تھے کہ پھر جب کبھی حضور کے پاس آتے تھے، حضور صدر دروازے پر عبداللہ ابن مکتوم کا استقبال کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے معلوم نہ تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ تو میرا خدا ناراض. یہ ہے وہ رحمت للعالمین جس کو حسر کیا اللہ رب العزت نے کہ بعض رحمت اگر دیکھنی ہے تو وہ تمہیں میرے محبوب کی ذات میں نظر آئے. کہ یہ نہیں ہے کہ بڑے کے لیے تو ان کا انداز اور ہو اور کسی چھوٹے کے لیے ان کا انداز اور ہو. انس بن مالک بچے تھے، 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں پہنچے اور حضور کے ذاتی غلام تھے، گھر میں رہتے تھے. بعد میں 20 سال کی عمر تھی حضرت انس کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا. تو صحابہ پوچھتے تھے انس تم بتاؤ کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض بھی ہوئے؟ تو حضرت انس کہتے تھے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ میں نے کام سیدھا کیا یا ٹیڑھا کیا، حضور نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ ما فعلتا لما فعلتا، انس یہ کام تم نے کیوں کیا ہے اور کس لیے. حتیٰ کہ ایک موقع پر تو لاڈ اور پیار کی حد ہو گئی. حضور نے فرمایا جاؤ فلاں کام کر کے آؤ. عرض کہ حضور میں کھیل رہا ہوں پھر جاؤں. تو حضور نے برا نہیں مانا، آپ خود چل دیے. لیکن ادھر حضرت انس خود راوی ہے، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا. حضرت انس دوسری گلی سے اس کام کو نکلتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور گلی سے اسی کام کو نکلتے ہیں. تو آگے حضرت انس بچے تھے، بچے کھیل رہے تھے تو وہیں کھڑے ہو گئے، یہ بھاگ کر کے گئے. حضور ظاہر متانت اور وقار کے ساتھ چل رہے تھے. وہاں پہنچے تو حضرت انس کھڑے تھے اور کام بھی اسی جگہ تھا. تو حضور نے جا کر کے حضرت انس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور آپ نے فرمایا تم تو کہتے تھے میں کام کے لیے نہیں جاؤں گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس اپنی پیٹھ حضور کے سینے سے ملاتے جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ اس وقت اگر میں نہ کرتا تو آج یہ سعادت مجھے کیسے ملتی. اتنا تو سگا باپ بھی اپنے بیٹے کے نخرے برداشت نہیں کرتا ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کا لاڈ برداشت کرتے تھے، ان کا پیار برداشت کرتے تھے. تو یہ جو اللہ رب العزت نے حسر کر کے فرمایا کہ میرے نبی کو تم ہر جگہ محض رحمت کے طور پر دیکھتے، وہ میدان جنگ ہو، وہ گھر ہو، وہ بازار ہو، وہ گلی ہو، وہ مسجد ہو، کوئی بھی موقع ہو، ان کی ذات کی طرف سے ناممکن ہے کسی کو زحمت پہنچی ہو، ان کی ذات کی طرف سے ناممکن ہے کبھی نفرت کا اظہار ہوا ہو، ان کی ذات کی طرف سے ناممکن ہے. یہ تو میں روایات بیان کر رہا ہوں، وہ نہ بھی میں بیان کروں تو خود میرا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت محضہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مجھ جیسا سیاہکار بھی اگر حضور کی امت میں آج بھی شامل ہے اور حضور مجھے اپنی امت سے نہیں نکال رہے ہیں تو اس سے بڑی بہت رحمت کا اور کیا ثبوت.
کہ جو ہمارے افعال و اعمال، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو اپنی امت میں اس طرح شامل نہ فرماتے اگر صرف ہمارے اعمال و افعال کو معیار بناتے۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے بارے میں کہیں گے الصالحون للہ والطالحون لی، خدا بندہ جو نیک لوگ ہیں ان کا معاملہ تو جان اور وہ جانے، جو گنہگار ہیں وہ میرے سپرد کر دے، وہ جانے اور بیٹھے۔ کہ کوئی بھی تو شخص ہم نے نہیں دیکھا ہے جو ان کے فیضان رحمت سے محروم ہو، اسے یہ ذرا احساس ہوا ہو، ذرا یہ اندازہ ہوا ہو، کبھی تجربہ ہوا ہو کہ میں چونکہ کمتر ہوں، میں چونکہ چھوٹے خاندان کا ہوں، چونکہ میں چھوٹی فیملی کا آدمی ہوں، اس لیے ظاہر ہے میرا وہاں کیا مقام ہو سکتا ہے، وہاں میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، ان کی بارگاہ میں مجھے کیسے مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی چیز ہے جو میں ہمیشہ جب بھی موقع ملے محبت کے ساتھ بھی، ذوق کے ساتھ بھی، بلبلے کے ساتھ بھی یہ بات کہتا ہوں، اور جتنی بار کہتا ہوں مجھے خود اتنا حظ نصیب ہوتا ہے، اتنا لطف نصیب ہوتا ہے کہ ہم تو 4 ایکڑ کے مالک بن گئے تو پھر نہ ہمیں آگے یاد رہتا ہے نہ پیچھا یاد رہتا ہے، 4 حرف ہم نے پڑھ لیے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یا پھر ہم ہیں یا پھر جبریل امین ہے، اور تو پھر درمیان میں کوئی نہیں آتا ہے۔ لیکن آج جس شہر میں میں کھڑا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں، اس شہر کی اور بھی نسبتیں، اس کے اور بھی حوالے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے تو سب سے بڑا حوالہ یہ کہ یہ شہر اقبال، حضرت علامہ یہاں پیدا ہوا، اس شہر کو نسبت حضرت علامہ کے ساتھ، اور ہم بھی حضرت علامہ کے نہ محلے دار، نہ ہم ان کے کلاس فیلو، نہ ہم ان کے رشتہ دار، نہ ہم ان کے تجارتی شراکت دار، نہ ہی ہم ان کے ہم اصل، لیکن خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر کے بھی اس مرد کلندر کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر وہ ہمارے رشتہ دار ہوتے، میرے کئی رشتہ دار ہیں، آج تک میں نے تقریر میں کسی کا حوالہ نہیں دیا، لیکن ان کا حوالہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی ساری زندگی اپنے خاندان کا حوالہ سامنے نہیں رکھا، رسول اللہ کا حوالہ سامنے رکھا، مصطفیٰ بے رساں پیش کہ دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام، انہوں نے وہی حوالہ سامنے رکھا کہ وہ بھی اسی طرح پڑھے لکھے تھے جس طرح کہ آج کوئی پاکستان کا پڑھا لکھا آدمی ہو سکتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو اسے طالب علمانہ شوخی بھی کہہ دیا جائے، جسارت بھی کہہ دیا جائے، لیکن معذرت میں نہیں کروں گا کہ اس ملک کا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا آدمی، فلسفی، ڈھیر ساروں سے تو مجھے بھی نیاز مندی حاصل ہے، ان میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو علامہ اقبال کے 6 لیکچرز کو صرف سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن وہ شخص اتنا بڑا فلسفی ہونے کے باوجود، فیلسوف ہونے کے باوجود، وہ بھی کیمبرج میں پڑھتے رہے جہاں سے آج بھی لوگ پڑھ کر کے آتے ہیں، وہ بھی یورپ میں اسی طرح رہے جس طرح کہ یہاں کے لوگ وہاں جا کر کے رہتے ہیں اور اپنا سارا کچھ بدل کر کے آتے ہیں۔ علامہ کو بھی ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملا کہ جن لوگوں کے حوالے دے دے کر کے یہ لوگ خود کو بڑا فلسفی ثابت کرتے ہیں، لیکن علامہ رو در رو بیٹھے، دو بدو ان سے باتیں کرتے، لیکن یورپ کو کھنگالنے کے بعد، ان کی لائبریریاں چھاننے کے بعد، یورپ کے سارے فلسفے پڑھنے کے بعد، اور عہد غلامی میں علامہ وہاں جاتے ہیں۔ ہم 150 سال غلام رہے، اقبال بھی عہد غلامی کے شاعر تھے، لیکن نیٹشے جو تکرار ازلی کے فلسفے کا بانی سمجھا جاتا ہے، اس کے رد میں ایک شعر کہہ کر کے علامہ نے، میں سمجھتا ہوں، ہمارا 150 سال کا داغ غلامی ہمارے ماتھے سے دھو دیا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، نیٹشے کے بارے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا، داغ غلامی دھو دیا، لیکن اس تنتنے کے باوجود، اس جاہ و جلال کے باوجود، اس علمی رسوخ کے باوجود، لیکن اقبال سینے پر ہاتھ مار کر کے کہتا یہی ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اڑے، کہتا وہ یہی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آج مجھے کہنی چاہیے، آپ کو کہنی چاہیے، پوری امت کو کہنی چاہیے۔ اگر ہم اس دائرے سے باہر نکلیں گے تو دنیا آپ کو کسی دائرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گی، ہماری عزت کسی دائرے میں، ہماری حرمت کسی دائرے میں،
ہمارا مقام اسی دائرے میں، ہماری اٹھان اسی دائرے میں، ہماری بقاہت اسی دائرے میں، اور اگر دنیا ہمیں ریکگنیشن دے گی تو اسی دائرے میں رہنے کے بعد دے گی۔ اگر ہم اس دائرے سے باہر نکل گئے تو جس طرح پت جھڑ کے موسم میں پتے درخت سے ٹوٹ کر کے لوگوں کے پاؤں کی نظر ہو جاتے ہیں، اسی طرح میں آپ کی گردش دوراں کی نظر ہو جائیں گے۔ اس لیے آخر میں یہی کہوں گا کہ چاہتے ہو تم اگر، جو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے میرے حوالے سے بات کی کہ موضوع کوئی بھی ہو وہ مکمل نہیں ہوتا اگر میں لکھ رہا ہوں جب تک کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ ایسا میں کیوں کرتا ہوں؟ شعوری طور پر کرتا ہوں، اعتقاداً کرتا ہوں، محبت اور ذوق کی وجہ سے کرتا ہوں، اور اسی حوالے سے آخر میں یہی بات کروں گا کہ میں کیوں ایسا کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میری یہ کنوکشن ہے کہ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، اور کون نہیں چاہتا کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو؟ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ یہ ہے مستقبل سنوارنے اور دکھارنے کا فارمولہ، یہ ہے اپنے مستقبل کو سنوارنے کا فارمولہ۔ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہے۔ مہدیت اللہ رب العزت، یہ دراصل حقیقت بات وہی ہے جو حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ بات اسی شناخت کی ہو رہی تھی دوستو۔ دراصل میں صاحبزادہ صاحب کو اب ان کے بتانے کی بات آپ سے بات کرنی ہے، وہ تو خوب جانتے ہیں، اس میدان میں بے کرسا سے ہیں۔ دراصل ہمارے کان، ہمارا ذوق برس ہا برس سے بدل چکا تھا۔ علمی اور فکری پیرائے میں گفتگو سننا اور دین کو اس حوالے سے لینا کہ وہ ہماری شناخت کا ایک ذریعہ ہے، ہمیں بہت کم ایسی مجلسوں کا اور ایسے لوگوں کو براہ راست سننے کا موقع ملتا ہے۔ الحمدللہ محترم جناب سید